اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر احترام معزز بھائیو، سورۃ المائدہ کی گزشتہ کل ہم نے تفسیر کی تھی. اس میں سے چند نکات جو باقی رہ گئے تھے ہم پہلے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہیں اس کو اپنے آپ پر حرام مت کرو. یہ آیت دراصل ان چند صحابہ کرام کے شان نزول میں نازل ہوئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی تھے، حضرت سلمان فارسی تھے اور دیگر صحابہ نے یہ نیت کر رکھی کہ ہم جو ہے گوشت نہیں کھائیں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے اور مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو وقف کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی بھی خفا ہو گئے، ناراض ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم مت حرام کرو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے. تو یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ نے حلال کر رکھی ہے اور وہ اپنے آپ پر حرام کر ڈالے. جب تک کہ کوئی فساد حلال چیزوں میں ہمیں نظر نہ آئے، کوئی بگاڑ نظر نہ آئے، حرام ہونے کی کوئی علامت نظر نہ آئے، تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. ہر چیز سرے سے حلال ہے، بشرطے کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل مل جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال روزی عطا کر رکھی ہے. جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ سب کھانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے. اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درا حال ہے کہ تم مومن ہو. اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ اللہ نے بتا دیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ان تمام قسموں میں جو لغو ہیں، اور جس کو تم نے مضبوطی سے قسم اٹھا رکھی ہے اور اس کو توڑتے ہو، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو تم گھر میں کھاتے ہو. او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو کسی کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کپڑا دینے کی جس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہوگا ان قسموں کا جو تم نے اٹھا رکھی ہیں. واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ہمیں بتا دیا. قسم، جو ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، فلاں قسم وغیرہ، پہلا تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. کوئی بھی معاملہ ہو، قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے. کسی نبی کی، کسی فرشتے کی، فلاں چیزوں کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی. صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، پہاڑ کی کھائی ہے، زمین کی کھائی ہے، سورج کی کھائی ہے، چاند کی کھائی ہے. وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس نے بنایا ہے ان چیزوں کو،
اور کسی چیز کی اہمیت کو دکھانے کے لیے وہ قسم کھا کر کے بتاتا ہے، وہ خدا کا معاملہ الگ ہے۔ بندوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ قسم کھائے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں۔ اب قسم 3 ٹائپ کی ہوتی ہے، جس کو اللہ نے 2 قسمیں یہی بیان کر دی۔ ایک قسم ہے لغو، لغو کہتے ہیں بیکار سے، بعض لوگوں کی زبان پہ کچھ جملے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بات بات میں قسم سے، بات بات میں قسم سے کہتے رہتے ہیں، تو اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو انسان بس سمجھ ان سمجھ دونوں انداز میں جو ہے اس کو بولتے رہتا ہے، ان کی زبان پہ وہ چیز چڑھی ہوئی رہتی ہے، ایسے قسموں پر پکڑ نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے یمین غموس، یہ یمین لغو، دوسرا ہوتا ہے یمین غموس، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ تیسرا یمین منعقدہ، مضبوطی کے ساتھ کسی نے قسم کھا لی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات واقعتاً اسی طریقے سے ہے۔ اب اس نے حلف اٹھا رکھا، قسم اٹھا رکھی اور اس کے اگینسٹ ہو گیا، قسم کو توڑ دیا، اس نے اس قسم کو پورا نہیں کیا۔ اب اس کا پنشمنٹ 3 ٹائپ کا ہے۔ پہلا پنشمنٹ یہ ہے، اس کی سزا اللہ نے یہ سنائی قسم کے توڑنے کی، کہ 10 غریبوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا۔ اوسط درجے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل گھٹیا قسم کا چھوٹا موٹا کھانا 10 لوگوں کو کھلایا جائے، ایسا نہیں، جو تم کھاتے ہو گھروں میں۔ اللہ نے یہ شرط رکھی، اگر جو انداز کا چاول، جو انداز کا کھانا ہم گھروں میں کھاتے ہیں، قسم کھانے والا انسان قسم توڑنے کے بعد اسی انداز کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے گا۔ دوسرا ہے کہ یا تو اسی انداز کا پیسہ بنائے، 10 لوگوں کو کھلانے میں جو پیسہ لگتا ہے وہ پیسوں سے کپڑا جو ہے وہ پہنائے۔ تیسرا، اگر یہ غلام کو آزاد کرے، اب تو غلام ہے نہیں، اللہ نے کہا کہ اگر غلام دینے کی طاقت نہیں ہے، کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھے، ایک قسم کے بدلے میں 3 روزے رکھنا ضروری ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو آدمی احتیاط کرے اپنی زبان میں، بار بار قسمیں نہ کھائے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلہ ذکر فرمایا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب والازلام، اور جو مجسموں کو بنانے کا کام کرتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ایک گندا عمل ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان کاموں کو کرنے سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہ تیسری مرتبہ آیت اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں نازل فرمائی۔ پہلی سورۃ البقرہ میں نازل فرمایا کہ یسألونک عن الخمر، اے محمد علیہ السلام تمہیں لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، آپ یہ بتا دیں اپنے لوگوں سے، اپنی امتیوں کو یہ بات بتا دیں کہ شراب میں پروفٹ تھوڑا ہے مگر گناہ بہت بڑا ہے، دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو نفع کچھ معلوم ہوگا مگر گناہ بہت بڑا ہے۔ اتنا کہہ کر کے اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا۔ بہت سارے صحابہ اسی وقت شراب چھوڑ چکے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز سورۃ الکافرون انہوں نے تلاوت کی، اور وہاں پر لا اعبد ما تعبدون کا جو لفظ تھا وہاں سے لا حذف کر دیا، اعبد ما تعبدون، کیونکہ شراب پیے ہوئے تھے۔ پھر دوبارہ آیت یہ نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم شراب پی چکے ہو تو تم نماز کے قریب مت آؤ جب تک تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس وقت بہت سارے صحابہ نے پھر شراب چھوڑ دی، اور نماز کا وقت کو دیکھ کر کے شراب پی جانے لگی تاکہ کہیں نماز میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے یہ سورۃ المائدہ کی آیت جو ہے نازل فرمائی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، 3 قسم کا آرڈر پیش کیا۔ پہلے تو کہا ہے رجس ہے، گندگی ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ دوسرا کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، شراب کا پینا، جوا کھیلنا، سکہ کھیلنا، لاٹری کھیلنا، یہ سب اسی کے نام ہے۔ تیسرا کہا فاجتنبوہ، ضرور تم اس سے اجتناب کرو، بچو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب پلا کر آپ کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے، غصہ بھڑکائے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے۔ اتنی خرابیاں معلوم ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اب بھی آپ بچنا نہیں چاہو گے، کہ اب بھی آپ کو جو ہے وہ رکنا نہیں ان چیزوں سے۔
پھر کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ آرڈر اللہ دے رہے ہیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی مانو، وَاحْذَرُوا، اور احتیاط برتو جو کام آپ کو بتائے گئے ہیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیر دو، جو منع کیا گیا اس کے باوجود اس کام کو کرتے رہو، فَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَاعْلَمُوا، تو یہ بات جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسولوں کا کام صرف میسج کو پہنچانا ہے، میسج پہنچانا ہے، وہ اتنا پہنچائیں گے، مگر جو کچھ بھی ہوگا نہیں ہوگا اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شراب اس دور میں 4 قسم سے بنائی جاتی تھی، گیہوں سے بنائی جاتی تھی، جو سے بنائی جاتی تھی، یہ 2 چیزوں کی شراب جو ہے بہت مشہور ہے، پھر تیسرے کھجور سے بنائی جاتی تھی، چوتھے انگور سے بنائی جاتی، اور کبھی کبھار شہد کا استعمال بھی اس میں کیا جاتا تھا۔ یہ تمام شرابیں 2 ٹائپ کی ہوتی، ایک کچی شراب ہوتی ہے، پھر ایک پکی شراب ہوتی ہے۔ جب اس کو نچوڑا جاتا ہے تو اس حد تک جب اس کی آمیزش نہیں ہوئی ہو، اس کو پکایا نہ گیا ہو، اس کو جوش نہیں دیا گیا ہو، مکمل شراب کے لیول پہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو، اس وقت تک کچا رہے۔ انگور آدمی کتنا بھی کھا لے یا انگور کا جوس بنا کے پی لے، اس سے نشہ تو ہوگا مگر وہ حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پکی بھی شراب نہیں ہے۔ کھجور کھائے انسان، خوب کھائے اور اس سے نشہ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جب وہ شراب بن گئی، اور آج کل تو جو شرابیں بن جاتی ہیں تو مستقل معاملہ ہی الگ ہے، وہ کلی طور پہ حرام ہے، اور کہا اللہ نے حکم دیا کہ وہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کا مسئلہ اب یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر شراب کپڑے پہ لگ جائے، 1 روپے کے سکے کے برابر لگ گئے، دھبا ہو جائے، اس کو دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اس میں نماز بھی ادا نہیں ہوگی، وہ ناپاکی جو ہے بتا دی گئی۔ اب وہ اتنی نجاست ہے۔ دوسرا شیطانی عمل بھی ہے، جب انسان شراب پیے گا تو اس کا ذہن، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کرتی ہے، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ گھر میں جھگڑا کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ڈرنکرز ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بیویاں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، گلی محلے کے لوگ پریشان ہیں، ہر دن شراب پی پی کر جھگڑے، جس کو اللہ نے کہا کہ بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ آپ لوگوں میں دشمنیاں پیدا کرے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ جب انسان شراب پیا ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گا، شراب پیا تو مسجد میں داخل نہیں ہوگا، تو مسجد سے دور رہے گا، تو یہ شیطان کسی طریقے سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے شراب حرام۔ بلکہ اسی کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام، جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے مطابق حرام قرار دیا ہے۔ اب مگر لوگوں نے اس میں ہیلے بہانے نکال دیے، نہیں صاحب پان حلال ہو گیا، مطلب پان کے ساتھ جو تمباکو ہے وہ حلال ہو گئی، سگریٹ حلال ہو گیا، اب اس میں نام دے دیا یہ تھوڑا مکروہ ہے، یہ پھر فلاں ہے۔ دیکھیے حضور نے کہہ دیا کہ ہر نشہ ہونے والی چیز، دماغ کو جو ہے وہ معوف کرنے والی چیز وہ حرام ہے۔ اب میں اگر تمباکو کھا رہا ہوں تو میں اس کو بولوں گا مکروہ ہے، اب جو نہیں پی رہا ہے وہ بولے گا کہ حرام ہے۔ تو دیکھنا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی احادیث کو دیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اچھا تمباکو کھاتے کھاتے زمانہ ہو گیا ہے تو اس کو نشہ نہیں ہوگا، تو شراب کیوں حرام ہو رہی ہے؟ شراب پینے والے کو ایک آدھا پیکٹ مار دے تو اس کو نشہ نہیں ہوگا، جب تک کہ بہت زیادہ ڈرنک نہ ہو۔ ڈیلی اگر وہ 200 ml کا اگر پیک مارتا ہے تو اس کو کہاں سے نشہ ہوگا، اس کو تو عادت ہو گئی ہے۔ ایسی 360 420 تمباکو کھا کھا کر کے اتنی ہیبٹ ہو جاتی ہے، اب نشہ نہیں ہوتا ہے اس کو، لیکن نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کہو کہ اس کو نشہ نہیں ہوگا۔ وہی اگر کسی عورت کو کھلا دیں، کسی عام آدمی کو جو ہے 420 تمباکو کا پان کھلا دیں، راستے پہ گر جائے گا 2 منٹ میں، اتنا نشہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہے وہ حرام ہے، اس میں ہیلے بہانے بنانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیں لاٹری، سٹہ، جوا کا ہے، جوا کی یہی شکلیں ہیں تمام کی تمام، اس میں بہت ساری شکلیں کمپنیوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، جوا کھیلنے کی جو ہے کمپنیاں ایسے بہت سارے لاٹریز لانچ کرتی ہیں جو بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے پر بہت سارے لوگ کسینو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے کسینو میں جا کر کے جو ہے خوب جو ہے وہ مزے اڑا رہے ہیں، اور پھر آپ تو جانتے ہیں سارے حالات کو، یہ بالکلیہ طور پہ حرام اللہ نے کہہ دیا۔ المیسر کہتے ہیں کسینو، جوا کھیلنا، جس کو سٹہ کھیلنا بولتے ہیں۔ پھر اسی کے ذیل میں لاٹری ہے، لاٹریز لگائی گئی ہے، لاٹری جو ہے وہ اٹھائی نہیں جا سکتی، کھیلی نہیں جا سکتی، یہ منع کر دیا۔ حضور کے زمانے میں لوگ اکثر کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف طور سے اس کو منع کر دیا، بچنا چاہیے۔
چوتھا قاعدہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ کوئی انسان سفر میں ہے یا گھر میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، اس کو اگر موت آ رہی ہو اور محسوس کر رہا ہو کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، اللہ بتا رہے ہیں چیز، اور ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کچھ دیر پہلے سے ہی ملک الموت جب آنے والے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے، آدمی توبہ اللہ بھی کرتا ہے، بہت سارے کام اس وقت میں جو کر گیا وہ کر گیا، محسوس ہو رہا ہے کہ موت ہونے والی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت میں جو بھی آپ کے سامنے حاضر ہو، دو انصاف شدہ انسانوں کے سامنے آپ وصیت کو لکھو، بتا دو میری پراپرٹی وہاں ہے، پلاٹ وہاں ہے، فلاں جگہ یہ ہے، لکھواؤ اس چیز کو۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس وقت میں مومن نہیں مل رہا ہے تو کسی کافر دو حضرات کو بھی آپ گواہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہو گیا، دو گواہ ہو گئے، اب یہ بندہ تو مر گیا، اب کون سی پراپرٹیز اس نے بولی ہے نہیں بولی ہے، اب خیانت ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیے کیا کرنا ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اگر مسلمان ہیں تو ان کو مسجد میں لایا جائے اور کسی نماز کے بعد، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خصوصاً عصر کی نماز کے بعد ان سے قسم دلوائی جائے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ۔ دو باتیں کہیں گے مسلمان، پہلا تو کیا کہیں گے، ہماری رشتہ داری کی وجہ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے، دوسرا ہم جو بول رہے ہیں ہم کو کوئی پیسے نہیں چاہیے، جو گواہی ہم دے رہے ہیں گواہی کے بدلے ہمیں کچھ مال نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ گواہی کے بدلے مال طلب کرتے ہیں تو خیانت ہو سکتی ہے اگر مال نہ ملے، تو وہ کہے اللہ پر قسم کھائیں۔ دیکھیے دو چیزیں کہی گئی، مسجد میں لایا جائے، کیونکہ مسجد نبی کا نمونہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سزائیں ہو، جو بھی اسلام کے کوئی کام جو ہوتے تھے وہ مسجد کے تھرو انجام دیے جاتے تھے، تو قسم مسجد میں جب بندہ بیٹھے گا جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کے گھر کا ہونے کا خیال ہوگا اس کو۔ دوسرا ابھی نماز اس نے پڑھ رکھی ہے اور نماز کے بعد جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہے، تو پھر جو ہے انسان سوچے گا کہ میں تو ابھی نماز پڑھ کے اٹھا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو مسجد کے ماحول میں اور نماز کے بعد انسان سچ بولتا ہے تو وہ اللہ پر قسم کھائے کہ اتنی پراپرٹی کے بارے میں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا غیر مسلم ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم ہیں فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ۔ پوری بات اللہ بتا کر کے کہتے ہیں کہ ان کی جو پوجا کی جو جگہ ہوگی یا ان کا جو وقت ہوگا ان کے ذریعے سے ان کو پوچھا جائے تاکہ وہ ان کو اس کا استحقار ہو کر کے وہ صحیح بات بتا دیں۔ اگر کفار کو اگر گواہ بنا دیا گیا، یہاں پہ دو باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے آج ہمارے مسلمانوں کی زمینیں کتنی پڑی ہوئی ہیں، مگر انسان نے چھپایا اور مر گیا۔ اب بچوں کو بھی پتہ نہیں کہ میرے ابا کی زمینیں کہاں تھیں، تو ایسے ہو کر کے جو ہے وہ زمینیں نکل گئی۔ اگر جاتے جاتے وصیت کر کے بتا جاتا تو بچوں کے کام آتے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے، یہ آیت کے نازل ہونے کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی سفر میں تھے اور ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے پاس بہت سارا سامان تھا۔ ان کے سامان میں ایک پیالہ تھا جو چاندی کا تھا، اس کے اوپر جو نقش کی گئی تھی وہ گولڈ کی تھی، سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر، اور بڑا قیمتی پیالہ تھا وہ۔ اب وہ پیالہ کیا ہوا، وہ جو دو لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عدی اور حضرت حاتم رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، دونوں سگے بھائی ہی ہیں، عدی اور حاتم، یہ دونوں سامنے تھے۔ تو یہ صحابی رسول جو مسلمان تھے، ان دونوں کو انہوں نے گواہ بنایا اور انہوں نے کیا کیا، اس میں لکھا ساری چیزیں۔ جب انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا سب لکھ دیا، میرے پاس یہ ہے میرے سامان میں یہ ہے، پیالے کا بھی ذکر کیا اور وہ چٹھی کیا کر دی، سامان کے اندر دبا دیا۔ اب وہ جب سامان ان کے گھر والوں کو پہنچا تو گھر والوں نے جب سامان کھولا تو اس میں چٹھی نکلی، اس پرچی پر جو تھا دیکھا مگر پیالہ غائب تھا۔ اب ان دونوں کو بلایا گیا، عدی اور حاتم کو، اور کہا کہ پیالہ، کہا ہم نہیں جانتے، انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہمارے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو ان کی قسم کے بعد چھوڑ دیا گیا معاملے کو۔ بعد میں دیکھا کہ وہی پیالہ جس کی جو ہے وہ خصوصیت مرنے والے نے بتائی تھی، وہ ایک صاحب کے پاس میں تھی مارکیٹ میں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیالہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ جب اس کو پکڑ کے جب پوچھا گیا تو اس نے ان دو بھائیوں کا نام لیا۔ وہ دونوں بھائیوں کو بلا کر کے پوچھا گیا اور سامنے جب کلیئر ہو گیا، گواہی دے دی، تو پھر وہ پیالہ ان کو نکال کے دیا گیا۔ ان دو نان مسلم کے لیے
اللہ تبارک تعالیٰ نے شان نزول کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم مسلمان لوگوں کو گواہ بناؤ، اور مسلمان لوگ مسجد میں آ کے قسم کھا لیں اور مسجد میں آ کر کے حلف اٹھا کر کے امانت داری کے ساتھ وہ معاملہ ان کو پورا کر دیں، پھر بھی اگر نہ ملے تو کسی غیر مسلم کو، کیونکہ سفر میں کہاں ڈھونڈیں گے، کوئی جو بھی مل جائے ان کے سامنے آپ اپنی جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے گھر والوں تک پہنچا دو۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم اس کو نارمل لیتے ہیں، مگر ہر انسان کو اپنی ایک یادداشت لکھنی چاہیے لائف میں، جس کو یادداشت ایک چھوٹی سی نوٹ بک ہو۔ جو عمر زیادہ ہو رہی ہے جن لوگوں کو، خصوصاً وہ لوگ اس بات کا خیال کریں کہ کہاں کہاں کیا چیزیں لے رکھی ہیں، کہاں کس سے قرض لیا ہے تو اس کو لکھیں، کسی کو قرض دیا ہے تو اس کو لکھیں، جہاں زمین ہے اور کہاں پیپرز ہیں، ہر چیز ان کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ جب انتقال ہو جانے کے بعد اگر وہ یادداشت کو نکال کے دیکھا جائے تمام چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، معلوم ہے سب کو کہ میت نے ان سے قرضہ لے رکھا ہے، ان سے لے رکھا ہے، زندگی بھر قرضہ لیتے لیتے دیتے جو ہے انسان مرتا ہے۔ جنازہ کھڑے ہو کے قبرستان میں کوئی بندہ آگے کہ اعلان کرتا ہے صاحب میت کا کوئی قرضہ ہو یہ ہو تو فلاں سے لے لو۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جا کے مانگا ہے اور مانگنے کے بعد اس کو مل گیا۔ ایک ڈھونگ ہے، ایک ناٹک ہے، بس بھائی قرضہ لے لو۔ اگر جا کے بولو اسی ٹائم جنازے کے ٹائم میرا یہ 50,000 دینا ہے، کوئی بھی نہیں دلائے گا پیسے، بچے بھی نہیں بولیں گے کہاں سے اس کا۔ اور دوسری بات، گواہی بھی کیوں کر قبول کی جائے، کیونکہ لینے دینے کے وقت میں، ٹرانزیکشن کے وقت میں گواہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہر چیز اسلام سکھاتا ہے کہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ اگر سمجھو انسان نے قرضے دے رکھا ہے اور مر گیا، اس کے بچے محروم ہو جائیں گے، پھر دینے والا کوئی دیتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہمارے یہاں پہ ایسا ہی ہوا کہ گواہ ہم بھی تھے، ایک جگہ پہ جو ہے 11 لاکھ روپے کا معاملہ تھا، اور وہ لے لیا بندہ، اور چند دنوں کے بعد وہ مانگتے بھی رہے، ہو گیا، اور وہ بندے کا جو ہے انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں مر گیا۔ چند دنوں کے بعد اس خاتون کے پاس لوگ جانے لگے، تو سب سے پہلے خاتون کے بھائی، سارے لوگ حاجی اور نمازی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، سارے لوگ پہلے بہن کے سامنے جو ہے جھگڑے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ میں ہماری بہن کو کچھ پوچھنا نہیں، ارے بھائی تمہاری بہن نے تو 11 لاکھ روپے لیے، تمہارے بہن میں نے تو لیا ہے، ساری چیزیں ان کی ہیں، کہاں کہ ہمارے بہنیں وہاں نورانی مسجد کے پیچھے ہے، وہاں جا کے لو۔ مطلب دیکھیے احساس کیسا مر جاتا ہے لوگوں کا۔ معلوم ہے لینے کے ٹائم ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے فلاں سے جو ہے قرضہ لیا، گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کا معاملہ ہے، دینے والے پر تڑپ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا دو، لیکن وہ حاجی صاحب جتنے بھی حاجیان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارا بہنی سویا ہے وہاں قبرستان میں، لینا ہے اس سے لو، اس کو دیا تھا اس کو لو۔ قرآن نے یہ سارے چیزوں کو، اچھا یہ کب بول رہے ہیں، جو حاجی جو دیندار ہیں ان کی حالت ہے، تو جو لوگ جن کی زندگی میں دین نہیں، ان کو کہاں سے جو ہے وہ حقوق ملیں گے۔ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ وصیت میں لکھے، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ باپ جو ہے وہ جو ہے ذمہ داری دے کہ میں نے قرض لیا ہے، قرض ادا کریں۔ اس کے لیے دیکھیں آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، بہت اونچا مرتبہ ہے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا کبھی لکان عمر تو حضرت عمر ہوتے۔ وہ فراست تھی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کے کہا کہ میرا فلاں فلاں قرضہ ہے، بیٹے میرا قرضہ ادا کرنا۔ وصیت کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں جگہ سے قرض لیا ہے، میرے مرنے کے بعد اس وقت تک مجھے دفن نہ کرنا جب تک میرے قرضے کی ذمہ داری تم اٹھا نہ دو۔ یہ ہوتا ہے باپ کہ اپنی ذمہ داری بچوں کے سپرد کر کے جائے، تاکہ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد جب فرشتے اور اللہ کے سوالات جب ہوں گے، پھر وہاں کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ تو یہ آیات، یہ تمام کی تمام فرض آیات ہیں، جیسے نماز ہم فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ فرض سمجھ کے دے رہے ہیں، یہ وصیت کا کرنا فرض، شراب سے بچنا فرض، قسم کا کھانا اور اس سے احتیاط کرنا فرض، یہ تمام تر احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ہر ایک کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو تمام احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔